باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں یوسف مدنی، اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ سال 2020 اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سال 2020 ہمیں چھوڑ کر جانے والا ہے۔ آج 19 تاریخ ہے دسمبر کی۔ ہم دیکھیں گے کہ دسمبر آخری مہینہ ہے سال 2020 کا۔ اس کے بعد یہ سال انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور اگلا سال آ جائے گا۔ ہم نے اس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ سال 2020 کتنا کامیاب رہا اور کتنا ناکام رہا ہمارے لیے فرداً۔ سال 2020 مجھے جانے کو ہے۔ سال 2020 بڑی تیزی سے اپنے اینڈ کو، اپنے آخر کو بڑھ رہا ہے، جس طرح کہ ہم روز قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ جو ہمارے اہداف تھے پورے ہوئے یا نہیں؟ اور اہداف تھے کیا؟ ہمارے جو اہداف تھے، کیا ہم نے کوئی مالی اہداف رکھے تھے یا ہم نے کوئی علم حاصل کرنا تھا؟ ہم نے جو اپنے اہداف مقرر کیے تھے سال کے شروع میں، وہ کیسے تھے؟ ہم کیا کرنا چاہتے تھے؟ کیا ہماری گولز تھیں؟ کیا ہم نے ان کو پا لیا؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنی گولز کو نہیں پایا تو کیوں نہیں پایا؟ کیا ہم اگلے سال اس کی تیاری کریں گے اور ان کو حاصل کریں گے؟ اس کے علاوہ کیا ہم نے اپنے اہداف جو مالی تھے ان میں کیا لاس کیا؟ مالی طور پر انسان جو لاس کرتا ہے، میرے خیال میں وہ لاس نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کوئی مالی لاس کر لیے اور آپ موجود ہیں اور صحت مند بھی ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس سب کچھ باقی ہے۔ مال کا جانا اور آنا یہ قدرتی چیزیں ہیں۔ انسان کے جو مقدر میں ہے وہ مل جاتا ہے، جو نہیں مقدر میں وہ بارہا مرتبہ آپ کوششیں بھی کر لیں تو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ تاریخ میں آج تک پیسے کے جانے سے کوئی شخص ناکام نہیں ہوا۔ ہاں، جو معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے خودکشیاں کی اور پیسے کے جانے کی وجہ سے، نوکری کی جانے کی وجہ سے، مالی بدحالی کی وجہ سے نقصانات، یعنی بزنس میں یا کسی اور چیز میں نقصانات ہو جانے کی وجہ سے خودکشیاں کی، اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اور مایوسی کو اپنایا۔ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا، لیکن پیسے کا چلے جانا کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو زندگی اور تندرستی دی ہے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سال وبائیں بھی آئیں۔ کرونا اصل میں تو دسمبر 2019 میں ہی آیا، لیکن جو اس کی تباہ کاریوں کا سال تھا وہ سال 2020 ہی تھا۔ اس سے ہمارے انسان فوت ہوئے، مسلمان، دیگر ممالک میں غیر مسلم اور دیگر لوگ بھی فوت ہوئے۔ میں اپنے دین کے مطابق مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ہمارے فوت شدگان سابقہ، ان کو بھی اللہ پاک بخشش فرمائے ان کی۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے بڑے بڑے لوگ، جس طرح طارق عزیز صاحب، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے انسان، سال 2020 میں ہم نے کھو دیے۔
مولانا خادم حسین رضوی صاحب تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ 11ویں مہینے میں چلے گئے۔ اللہ پاک ان فوت شدہ لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ جامعہ نعیمیہ کے سربراہ کراچی میں، دیگر ایسے عالم دین اور سیاسی لوگ، مجھے سب کا نام یاد نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ اس سال میں دنیا سے چلے گئے پاکستان میں۔ شخصی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ، سیاسی لوگ، دینی اعتبار سے بڑے قابل لوگ سال 2020 میں ہم سے بچھڑ گئے۔ ہم ان کا خلا تو پورا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک ان کے وارثان کو صبر جمیل اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ اس کے بعد میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ویورز، کہ اگلا جو دور آنے والا ہے سال 2021، 22، 23، 2030 تک دنیا ٹوٹلی چینج ہو رہی ہے۔ تو میں اپنے ویورز کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے بچوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور جو دیگر علوم ہیں وہ سکھائیں، پڑھائیں، راغب کریں ان کی طرف۔ انٹرنیٹ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، لیکن اس کے بہت سارے برے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مثبت جو پہلو ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور پڑھائیں۔ نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ نیگیٹو سوچ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر نیگیٹیوٹی پہ ہی اپنا دماغ پھنسا لیں اور اس سے آگے نہ بڑھیں تو یہ آپ کا اپنا پھر ذمہ داری ہے آپ کی، اس سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیشہ پازیٹیوٹی سے چلیں۔ سال 2020 میں بہت سارے نیگیٹو کام بھی ہوئے ہوں گے، منفی کام بھی ہوئے ہوں گے، لیکن اگر آپ ان کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ واقعی دنیا غرق ہونے والی ہے۔ لیکن اگر آپ پازیٹیو انداز میں آگے بڑھیں گے تو یہ دنیا آپ کو بہت کچھ دے سکتی ہے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پروڈکٹیو ہے، آپ یہاں جو بوئیں گے وہ وہاں کاٹ لیں گے۔ آپ ادھر جو بھی اچھا عمل کریں گے اس کا بدلہ آپ قیامت کے بعد لے لیں گے۔ تو اس لیے دنیا پازیٹیوٹی سے بدلتی ہے، دنیا منفی ہتھ کنڈوں سے نہیں بدلتی۔ آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے ملک کو، تو آپ کو مثبت سوچنا پڑے گا۔ اسی طرح میں ایک نیگیٹیوٹی کی بات کرنے لگا ہوں، پی ڈی ایم۔ پی ڈی ایم نے بھی سال 2020 کے اینڈ پہ جنم لیا۔ تو یہ ایک نیگیٹو ٹولہ ہے جنہوں نے ساری زندگی ملک کو لوٹا، جن کے آباؤ اجداد، باپ دادا جو تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے۔ میں ان کو غدار تو نہیں کہوں گا، نہ ان کو کہوں گا، مجھے کون سی ضرورت پڑی ہے، لیکن بنیادی طور پر، ذہنی طور پر اور عملی طور پر انہوں نے پاکستان کی جس جگہ پر، جس حد تک، جس طریقے سے مخالفت ہو سکتی تھی انہوں نے کی ہے۔ 11 جماعتوں کا سیاسی اتحاد سال 2020 میں ہوا، اور وہ موجودہ حکومت جس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کو گرانے کی کوشش میں لگے پڑے ہیں، اور ان سے یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ کیونکہ ان کے پاس کوئی موقف نہیں ہے، ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ یہ عوام کو دکھا کر عوام کو موبلائز کر لیں، عوام کو گھروں سے نکال لیں، عوام کو یہ ایک نئی روح پھونک کر تو احتجاج کر کے اور دھرنا دے کر اور لانگ مارچ کر کے یہ کوئی ایسا کام کر لیں۔ ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا اور موجودہ
حکمران سیاسی جماعت پی ٹی آئی نے وہاں بھی حکومت اپنی قائم کر لی ہے۔ پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ بھی بنا، جس میں کشمیر، جموں کشمیر اور دیگر چونا گڑھ ایک ریاست ہے، وہ بھی پاکستان کا حصہ قرار پائی۔ کشمیر مکمل، گلگت، اس طرح سارے علاقے، یعنی ایک نقشہ بڑا ہو گیا۔ اور انشاءاللہ اب ہم اپنے گولز طے کریں گے اور اگلے چند سالوں میں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویورز، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ناکامی آپ مختلف اپنے زاویے سے اپنے لیے کسی چیز کو بھی ناکامی بنا سکتے ہیں کہ میرے لیے میں نے یہ نہیں کیا، میں نے کام ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ نہیں کیا تو میں اس لیے ناکام ہوا۔ میں کہتا ہوں آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، دینی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے گولز کو، اپنے ٹارگٹس کو نئے طریقے سے سیٹ کریں، نئے طریقے سے محنت کریں، نئے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے۔ سال 2020 ہم سے بچھڑ جانے کو ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے جو بھی اس میں گوا دیا وہ چلا گیا۔ آپ سال 2021 کی تیاری کریں، اس میں آپ جو پا سکتے ہیں وہ کوشش کر لیں، چند دن ہیں، اور آئندہ اپنی زندگی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو سیٹ کریں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی، اور اللہ حافظ۔